مجھ پہ بھی یہ بہت الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب 15 سال پہلے تو بڑے تقویٰ للہیت اور ایسے بیان ہوتے تھے، اب مفتی صاحب بھی کیا ہو گئے ہیں، لبرل ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں، اب بیانات میں وہ بات نہیں رہی ہے، اور اب جو ہے نا ماڈرن ہو گئے ہیں۔ بھائی 15 سال پہلے بھی یہی پگڑی تھی، ایسا ہی کرتا تھا، ایسی ہی قمیض تھی، اب تو بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا ہوں میں، ورنہ پہلے بنیان بھی پہنتا تھا میں۔ تو پتہ نہیں کون سی چیز دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گاڑی میں نہیں گھومے یار، میں گارڈ لے کے بائکوں پہ گھوموں 6 تو یہ پتہ نہیں، یہ نہیں کوئی بات ہے تو بتاؤ نا۔ رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں، تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا، پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا۔ ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا، وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی، مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ، تو میں خیر 5-10 منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا، میں بیٹھا نہیں، تو بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ، ہمارا کیا کام وہاں پہ۔ تو میں نے کہا یار اب کوئی اس کی تصویریں آ گئی تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو ابے جب آپ جاؤ گے ہی نہیں، تبلیغ تو شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے، تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا۔ سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں، تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں۔ پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے، بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے، تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا۔ کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے، کم از کم۔ اب اس میں اگر استغنا شروع کر دیں، جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں جائے گا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ اب تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں، بھائی ہمیں تو مول ہمارے تو ابا مولانا تھے، ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے۔ بھائی ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا، ابا بھی نیک تھے، اماں بھی نیک تھیں، تہجد گزار، دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں، رمضان کے تو دور کی بات، تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں۔ ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا، اور ان کو اتنا برا ماحول ملا، اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے بھائی، اور سن لیں ہمیں 5-10 منٹ۔ اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے، جب بات چیت ہوتی ہے نا جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں، ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمع یہ تھوڑی سی رہ گئی، یہ بھی پی لے، مجھے پتا ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں۔ اب کوئی کہے مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں، لبرل ہو گئے، اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے، ہمیں پتا ہے وہ آدھی پیے گا، پینی تو ہے اس نے، تو پہلے پی لینا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا، ہم بات کر لیں گے۔ تو جس مجمع میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے حرام اور یہ حرام، وہ ڈپریشن میں آئیں گے یار۔ وہ وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود، توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں، بس اتنا کافی ہے، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے۔ اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا، ایک پگڑی والے کو، داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں، اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے، وہاں مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کو برداشت کر لیا 5 منٹ، یہ سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اب میں فتوے نہیں لگا رہا، اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ یار میں کیا ہو گیا، میرا کیا کام ہے؟ تو مولوی کو، اور یہ کتنا پازیٹو ہمارے سوسائٹی کا ایک، آپ نے کبھی سنا کہ انڈیا کے جو ان کے تقریب کے پروگرام ہوتے ہیں، کیا ہے وہ، کیا کہتے ہیں اس کو، بالی ووڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں انعامات کی تقسیم، کبھی سنا کہ پنڈت جی کو بلایا انہوں نے وہاں پہ؟ نہیں آ رہی بات؟ کبھی سنا آپ نے کہ جی وہ ان کی فلموں کا بڑا جو اس میں